محترم و مکرم سامعین و حاضرین کرام، جیسا کہ آپ حضرات کو گزشتہ درس قرآن میں یہ بتایا گیا تھا، مجھے امید ہے کہ آپ حضرات ان باتوں کو یاد رکھ رہے ہوں گے کہ گزشتہ چند دروس میں یہ بات بار بار آپ لوگوں کو یاد دلائی جا رہی ہے۔ یہود جنہیں جوز کہا جاتا ہے، ان لوگوں نے، اسرائیلیوں نے، یہودیوں نے کس انداز میں مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی پے در پہ سازشیں کرتے رہے، اور ہمیشہ سے ہی ان کا مزاج سازشیں کرنا، فتنہ مچانا، جھوٹ پھیلانا، وائلنس کرنا، اس انداز میں یہ لوگوں کا یہی طریقہ وتیرہ رہا، اور یہ اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھتے تھے اور اپنا دین ہی سب سے بڑا سمجھتے تھے اور اپنی کتاب ہی سب سے بڑی کتاب سمجھتے تھے۔ یقیناً ان کی کتاب بڑی کتاب تھی، وہ قوم بھی بڑی قوم تھی، نبیوں کی قوم تھی، 4000 انبیاء کرام ان کے درمیان میں آئے، ٹھیک ہے۔ حضرت موسیٰ سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1400 سال کا ڈیوریشن ہے، لمبا سفر ہے۔ جتنا سفر ہم کو اور ہمارے نبی کو ہے نا، اب 1447 کچھ ہجری چل رہی ہے، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کو بھی اتنا ہی فرق تھا، 1400 سال کا فرق۔ کئی انبیاء کرام آئے، داؤد علیہ السلام آئے، سلیمان علیہ السلام آئے، زکریا علیہ السلام آئے، یحییٰ علیہ السلام آئے، کئی انبیاء کرام آئے، بڑے لوگ تھے یقیناً، مگر یہ سب انبیاء کرام، یہ سب کتابیں، تورات، زبور، انجیل، یہ جتنی کتابیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بشمول حضرت عیسیٰ کے، یہ سارے نبیوں کے اوپر جو کتابیں آئیں، ان کو یہ بولا گیا تھا بار بار یہ کتابوں میں، جب نبی آخر الزماں تشریف لائیں گے۔ غور سے سنیے، بہت اہم بات ہے، بہت لوگوں کو میں بار بار بول رہا ہوں، دشمن کی خبر نہیں ہے، دشمن سے لڑنے نکلے، کیا لڑیں گے؟ ان کون ہے، ان کیسا ہے، ان کیا ہے، اس کا ایم کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، انہیں کیا چاہ رہا اپنے سے، ہم سے کیا دشمنی نکال رہا، معلوم ہی نہیں ہے۔ میکسیمم لوگوں کو نہیں معلوم یہود کس کو بولتے ہیں، اسرائیل کس کو بولتے ہیں، اور جو نا اسرائیل کی اور غزہ کی 1.5 سال سے جنگ چل رہی ہے، جنگ کا مقصد ہی نہیں معلوم ہے۔ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہود کے بارے میں اپنی طرف سے تو کوئی بات نہیں بتا رہے آپ، ہمارے اوپر جو نا مقدمہ درج ہو جائے، ہم وہی بات بول رہے ہیں کہ جو نا جو قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ یہ میں قرآن کی جو سورت پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، یہ تیسری سورت ہے، سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، آیت نمبر 73 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، من جملہ خلاصہ آپ کو بول رہا ہوں کہ میں یہ آپ کو بول رہا تھا کہ دشمن کو پہچانیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ لوگوں کے پاس جو کتابیں تھیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ بولا کہ میں تمہارے درمیان اتنے نبیوں کو بھیجا، اتنی بڑی بڑی کتابوں کو بھیجا۔ ویسے تو کتابیں بہت ہیں جن کے نام مشہور نہیں ہوئے، مگر مشہور 3 کتابوں کے ہوئے، ایک تورات، زبور، انجیل، بڑی کتابیں تھیں یہ، اولڈ ٹیسٹمنٹ کہا جاتا ہے یہ لوگوں کو، یہ کتابوں کو۔ تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا جب نبی آخر الزماں تشریف لائیں گے، آخری نبی جب پیدا ہوگا تو تم لوگ اس نبی پر ایمان لانا۔ سمجھ رہے میری بات آپ؟ اس نبی پر ایمان لانا اور اپنی کتاب کو چھوڑ کر اس نبی کی کتاب کو فالو کرنا۔ سمجھ رہے؟ کلیئر ہے کہ نہیں ہے؟ صاف صاف بول رہا ہوں، ان کتابوں کو چھوڑنا جو پہلے کتابیں تھے وہ منسوخ کر دی جا گئی، ناسخ قرآن ہے، قرآن پر عمل کرنا، ان کتابوں کو چھوڑنا اور اپنے نبیوں کا کلمہ چھوڑنا، مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میرے آقا بولے اگر موسیٰ میرے زمانے میں ہوتے تو وہ اپنا دین چھوڑ کر میرے دین کو فالو کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کم بیک ریٹرن جب آئیں گے قرب قیامت کے قریب تو وہ اپنا کلمہ نہیں پڑھیں گے، حضور کا کلمہ پڑھیں گے، اور انجیل نہیں پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے۔ وہ شریعت عیسوی پہ نہیں چلیں گے، شریعت مصطفیٰ پہ چلیں گے۔ تو ان کو سب یہ بولی گئی تھی بھائی، سب باتیں بتا دی گئی تھی، اس کے باوجود بھی یہ لوگ حضور پر ایمان نہیں لائے۔
حضور کو ایسے پہچانتے تھے جیسے باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا. 1 کروڑ بچے ہو، 1 کروڑ بچے، اور باپ کو بولے جاؤ اپنے بچے کو پہچانیے. آپ دل پر ہاتھ رکھ کے بولیے آپ کے بھی بچے، آپ بھی باپ ہے، کیا اپنے بیٹے کو پہچانیں گے؟ نہیں پہچانیں گے. 1 کروڑ بچے میں بھی آپ اپنے بیٹے کو پہچانیں گے. تو یہ لوگ حضور کو ایسے پہچانتے تھے جیسے باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، مگر اس کے باوجود بھی حضور پر ایمان نہیں لائے. اوپر سے ستم ظریفی دیکھیے، اوپر سے چوری دیکھیے، چوری تو چوری، زنا چوری جو بولتے ہیں نا، اوپر سے دیکھیے الٹا سازشیں کریں، جھوٹ پھیلائے، مکاری کرے، وعدہ خلافیاں کرے. کئی مرتبہ حضور سے وعدہ کر کے وعدہ توڑے، وعدہ کرنا وعدہ توڑنا، امانت میں خیانت کرنا، طرح طرح کی بیماریاں، طرح طرح کی برائیاں، سب کچھ کرتے رہے. اور آخر میں اتنی سازشیں کرے کہ بگننگ آف دا ڈے، میں آپ کو لاسٹ جو نا اس میں جو نا درس قرآن میں سیشن میں بولا ہوں، بگننگ آف دا ڈے، دن کے شروعات میں اپنے لوگوں کو بھیجتے تھے جاؤ تم بھی جو نا ان کا کلمہ پڑھ لو، محمد عربی کا کلمہ پڑھ لو. اینڈنگ آف دا ڈے، جب دن ختم ہونے پہ آئے تو کلمے سے منہ پھیر لینا، اسلام سے منہ پھیر لینا. بولے ایسا کرنے سے کیا ہوگا؟ ایسا کرنے سے یہ ہوگا جو آلریڈی مسلمان ہیں وہ لوگ تم کو پہلے سے پہچانتے ہیں کہ بھئی یہ پرانے لوگ ہیں، تورات والے، زبور والے، انجیل والے. یہ لوگ صبح کے حصے میں مسلمان ہوئے اور آخر کے حصے میں دن کے جو نا دوبارہ جو نا یہودی ہو گئے. مطلب اس دین کے اندر کچھ پرابلم ہے، ورنہ یہ پرانے لوگ ہیں، یہ تورات والے لوگ ہیں، یہ زبور والے لوگ ہیں، موسیٰ کی شریعت کو ماننے والے لوگ ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو ماننے والے لوگ ہیں علیہم السلام. اتنے بڑے بڑے لوگوں کو ماننے والے لوگ دن میں اسلام میں داخل ہوئے، دن کی شروعات میں، اور رات کے وقت میں جو نا اندھیروں کے ٹائم پہ جو نا دین سے پھر گئے تو کیا ہوگا؟ پہلے سے جو مسلمان ہیں شک میں پڑ جائیں گے، شبہات میں پڑ جائیں گے. وہ لوگوں کو جو نا یہ محسوس ہوگا کہ بھائی یہ اتنے پرانے لوگ دین میں آ کے دین سے چلے گئے، مطلب اس دین میں کچھ خرابی ہے، وہ یہ وہ نبی نہیں ہے. اس طرح سے فتنے فساد ہر اعتبار. یہودی کا مطلب ہے سازش کرنا. کس سے اس نے آج تک یاری نبھائی یہ بتائیے آپ؟ صدیاں گزر گئی، یہودی کسی کا نہیں ہوا آج تک. ارے یہ اپنے نبیوں کا نہیں ہوا تو آپ کا کیا ہوگا؟ یقتلون الانبیاء بغیر الحق. ارے نبیوں کو قتل کری یہ قوم، تو تمہاری کیسے بنے گی؟ تم کیسے تماشائی بن کر، خاموش بن کر تماشا دیکھ رہے؟ اپنے کنٹریوں میں ناچ گانا ہو رہا، اپنے کنٹریوں میں جو ہے نا پب کھول رہے، شراب کھول رہے، سب کھول رہے، اور یہاں غزہ میں بچے بھوکے مر رہے. جی ارے تلوار کی جو جنگ ہوتی ہے نا وہ جنگ پھر بھی آسان ہوتی ہے، مگر بھوک کی جو جنگ ہوتی ہے نا وہ بہت ڈینجر ہوتی ہے. بچے بھوک میں تڑپ تڑپ کر سسکیاں لے رہے، دم توڑ رہے. تو یہ جب یہاں اتنا ایریا جب چھوڑے گئے تو آگے کے ایریا میں نہیں جائے گا. یہ کسی کا نہیں بنا آج تک، تو تم کیسے جو نا اس سے دوستی لگا کے بیٹھے ہو یہ آگے چل کے ہمارا ہو جائے گا؟ آج ان کی باری ہے تو کل تمہاری باری ہے. تو یہ ان کا کام ہے سازش کرنا، جی وائلنس پھیلانا. تو یہ اس طرح اپنے گروہ میں، اپنے گروپ کے لوگوں کو مسلمانوں کے گروپوں میں بھیجتے تھے. صبح کے وقت میں، شام میں پلٹ جاؤ بولتے تھے. اس سے کیا ہوتا تھا؟ تو 2 کچے مسلمان ہیں وہ لوگ بہک جائے. مگر اللہ کا کرم ہے، جو ایک مرتبہ زلف مصطفیٰ کا دیوانہ ہوا وہ کبھی اسلام سے پھرا نہیں. جس نے ایک مرتبہ کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ کبھی پھرا نہیں. پھر اللہ ماشاءاللہ حضور کی وفات کے بعد جو تازہ تازہ اس وقت مسلمان ہوئے تھے وہ کوئی پھرے تو حضرت ابو بکر نے ان سے جہاد کیا، وہ بہت دور کی بات ہے، مگر کوئی نہیں پھرے. ان کی سازشیں اللہ ان کے منہ پہ مارتے گیا. ایک بات یاد رکھیے، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، یہ جتنی بھی تدبیریں کرتے رہے سب سے زیادہ تدبیر کرنے والا اللہ کی ذات ہے. ہاں تمہارے پلان جو تم کر رہے نا، تم جو گڑھا کھود رہے کہ سامنے والے مسلمان اس گڑھے میں گر جائے، مگر تاریخ گواہ ہے جتنے بار تم مسلمانوں کے لیے گڑھے کھودے، اللہ کی عزت کی قسم اتنی ہی بار تم خود وہ گڑھوں میں گر گئے. اور یہ دنیا دیکھی، تاریخ گواہ ہے. ہٹلر تمہارے ساتھ کیا کرا یہ دنیا دیکھی، تم کو معلوم ہے تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا. اب بولنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے میرے محبوب یہ اس طرح کی سازشیں کرتے رہیں گے تو کیا یہ ان کی جاگیر ہے کہ جس کو چاہے ہدایت دے، یہ جس کو چاہے ہدایت نہ دے، یہ جس کو چاہے مومن بنا لے، جس کو چاہے کافر بنا لے؟ یہ ان کی کیا جاگیر ہے؟ آپ ان سے کہیے کوئی کسی کو مسلمان نہیں بنا سکتا. کیوں؟ اس لیے قل ان الفضل بید اللہ، ارے کرم تو اللہ کے ہاتھ میں ہے.
فضل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ جسے چاہے جب چاہے جیسے چاہے اس کے دل میں اللہ ایمان کا چراغ جلا سکتا ہے. تمہاری سازشوں سے کچھ نہیں ہوگا. ارے اللہ کا فضل جس پہ ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر ایمان کی حلاوت پیدا فرما دیتا ہے. تمہارے سازشیں کرنے سے لوگ بھٹک جائیں گے؟ نہیں بھٹکیں گے. یہ اللہ کا فضل. ایک بات یاد رکھیے, ہم جو مومن مسلمان ہو کے بیٹھے ہیں نا, یہ ہمارے باپ دادوں کی وجہ سے نہیں ہے, یہ اللہ کے فضل کی وجہ سے. باپ داداؤں نے جو محنت کی ہے وہ سراہنے کی بات ہے, مگر یہ اللہ کا فضل ہے. جو نعمتیں ہم کو مل رہی ہے, ہم کھا رہے ہیں, ہم پی رہے ہیں, بیوی بچے, اناج غلہ, پراپرٹی, جی اکنومیکلی جو فٹ ہے نا, یہ سب اللہ کا فضل ہے. فضل اس کو کہا جاتا ہے جس کے آپ حقدار نہیں تھے, اللہ نے رحم کر کے دے دیا, ہم کو کرم کر کے دے دیا, اس کو فضل کہتے ہیں. اس لیے اللہ سے اللہ کا عدل نہ مانگو, اللہ کا فضل مانگو, کیونکہ کوئی بندہ اپنے عمل کے بلبوتے جنت میں نہیں جائے گا, اس کے فضل کے بلبوتے جنت میں جائے گا. اس کا فضل بہت بڑا ہے. اور کوئی بندہ اطاعت کی وجہ سے نبی نہیں بنتا, اللہ کے فضل کی وجہ سے نبی بنتا ہے. تو اللہ نے کہا میں نے جب فضل کیا تو اسحاق کی اولاد میں نبیوں کو بھیجا, وہ میرا ہی فضل تھا. اب میں نے ارادہ, میرا شروع سے یہ منشا تھا, اب اللہ نے چاہا کہ نبوت بنو اسحاق کے بجائے, بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل میں آ جائے, حضرت اسماعیل حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں آ جائے, تو میں نے منتقل کر دیا. تو تم کو کیا پرابلم ہے؟ کیا تمہارے حساب سے نبوت اللہ بھیجیں گا؟ تم جہاں نبی پیدا کرنا چاہو وہاں نبی پیدا ہو جائے؟ ارے اللہ کی مرضی تھی. اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سارے نبیوں کو یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں پیدا کرا, ان کو اسرائیلی کہا جاتا ہے. مگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں نہیں پیدا کرا, حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں پیدا کرا. وہ اللہ کی مرضی ہے. اللہ جسے چاہے جب چاہے دے سکتا ہے, اللہ کا فضل ہے. اللہ جہاں چاہے زعفران اگا سکتا ہے, جہاں چاہے زمین سے سونا چاندی نکال سکتا ہے. اس کو بہتر معلوم ہے, تمہارے بولنے پہ کام نہیں چلے گا. جی یؤتی ہی من یشاء, وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. وہ اس کا کرم ایسا ہے, اس کا فضل ایسا ہے. کبھی کبھی ایسا بھی اللہ نے ہم نظارہ کرے ہیں, کبھی اللہ نے ایسا بھی کیا ہے, کافر کے پیٹ سے مومن پیدا ہوا, کبھی کبھی مومن کے پیٹ سے کافر پیدا ہو گیا. کوئی کافر بن گیا بندہ, مومن تھا بندہ اس کا باپ, مگر وہ کافر ہو گیا. کبھی ہم نے ایسا بھی دیکھا, بندہ کافر تھا, اس کے پیٹ سے مسلمان پیدا ہو گیا. جی اللہ چاہے کچھ بھی کرے. من یشاء واللہ واسع علیم. اللہ کی نالج, اللہ کا علم محدود نہیں ہے. تم محدود سوچتے ہو, تم مخلوق ہے, تمہاری اتنی ہی اوقات ہے, تم اتنا ہی سوچتے ہو. اللہ علیم ہے, خبیر ہے, جاننے والا ہے. علام الغیوب ہے, رازوں کو جانتا ہے, بھیدوں کو جانتا ہے. قبر میں کیا ہو رہا ہے اللہ جانتا ہے, ماں کے پیٹ میں کیا ہے اللہ جانتا ہے, 18,000 عالم میں کیا ہے اللہ جانتا ہے. اللہ کا علم بہت وسیع ہے, کوئی اس کے علم کو محدود نہیں کر سکتا. سمجھ میں آ رہی میری بات آپ لوگوں کو؟ اب اس کے بعد دوسری آیت دیکھیے, یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی, رسالت عطا فرمائی. کیوں؟ اللہ نے تمام نبیوں میں مصطفیٰ کو چن لیا ہے. مصطفیٰ کا نام مصطفیٰ اس لیے ہے, مصطفیٰ مطلب استفا, مطلب چننا, سلیکٹ کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ کو سلیکٹ کیا اور آپ کو نبوت عطا کی, رسالت عطا کی. اللہ تعالیٰ جس کو محبت کرتا ہے نا اس کو نبوت دیتا ہے, وہ اس کی مرضی ہے. اس کو رسول بناتا ہے, وہ اس کی مرضی ہے. اسی کو صحابی بناتا ہے, وہ اس کی مرضی ہے. اس کو ولی بناتا ہے, اس کی مرضی ہے. کسی کو قطب بناتا ہے, کسی کو ابدال بناتا ہے, کسی کو غوث بناتا ہے, تو کسی کو خواجہ بناتا ہے. سب اس کی مرضی. یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. اللہ کا بڑا فضل ہے کہ ہندوستان میں اللہ نے غریب نواز کی شکل میں اللہ کا فضل ہمارے پاس آیا. یہ اللہ کا فضل ہے. بندہ نواز اللہ کا فضل ہے. میرا امام انور اللہ فاروقی رحمت اللہ, یہ اللہ کا فضل ہے جو جامع نظامیہ کی شکل میں آج ہمارے سامنے ہے.
یہ سب اللہ تعالیٰ جسے چاہے جب چاہے جیسے چاہے عطا فرماتا ہے. اللہ کا فضل بہت بڑا ہے. کون ہے اللہ کے فضل کو جانے پہچانے؟ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ. دیکھیے اور ایک بات بول رہا ہوں, اب یہ بات بول کے میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا, غور سے سنیے. وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّيهِ إِلَيْكَ. یہودیوں میں یہ جو آیت میں پڑھا, یہ آیت نمبر 75 ہے. اس میں آپ کو ایک پرٹیکولر پرسنالٹی کے بارے میں آپ کو بولا جا رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آنے سے پہلے 3 قبیلے مدینے میں رہتے تھے. ٹھیک ہے, یہ یہودیوں کے قبیلے تھے. ایک قبیلے کا نام ہے بنو قینقاع, یہ قبیلہ تھا. اور ایک ہے بنو نذیر, یہ ایک ٹرائب. قبیلہ مینس ٹرائب, قبیلے جیسے جو نا آپ لوگ ڈراموں میں دیکھے ہوں گے کہ ایک قبیلہ ادھر ہوتا ہے قبیلہ ادھر ہوتا ہے, قبیلے تھے. دوسرا بنو نذیر, تیسرا بنو قریظہ. یہ 3 قبیلے یہودیوں کے تھے. یہ لوگ یثرب میں آ کے اپنے ڈیرے ڈال لیے تھے. کیوں ڈالے تھے معلوم آپ لوگوں کو؟ یہ لوگ تورات میں پڑھے تھے جو آخری نبی پیدا ہوگا وہ مکے میں پیدا ہوگا, مدینے کی طرف ہجرت کرے گا, مائیگریٹ ہو کے ادھر آئے گا. جب ادھر آئے گا تو ہم اس نبی پر ایمان لائیں گے. یہ سوچ کر آئے تھے مدینے میں, پڑاؤ کیا, ڈیرے گاڑ لیے. تو پھر کیا کام تھا؟ جب نبی آئے تو ایمان لانا چاہیے تھا نا. تمہارا آنے کا مقصد کیا تھا؟ مدینے کا پرانا نام یثرب ہے. یثرب چھوٹا تھا, بیماریوں والا شہر کہا جاتا تھا اس کو. جب مصطفیٰ کے قدم لگے, آقا نے فرمایا میرے شہر کی مٹی میں بھی شفا ہے, فرمایا میرے شہر کی آب و ہوا میں بھی شفا ہے, فرمایا میرے آقا. پہلے اس کو بیماریوں والا شہر کہا تھا. دیکھو اللہ تعالیٰ حضور کو مکے سے ایگزٹ کرایا تو رومن امپائر بہت بڑا تھا, یونان گریس وغیرہ جسے بولتے آپ, قسطنطنیہ تھا, بڑے بڑے علاقے تھے, کہیں اور بھیج دیتا. وہ علاقے گرینری علاقے تھے, اچھا ماحول تھا, کھان پان سب اچھا تھا. مگر اللہ نے حضور کو اگر وہاں بھیج دیتا, آج کے کچھ کم ذہن, کم عقل, کم فہم لوگ یہ بولتے تھے کیا بڑی بات ہے, مکے سے نکلے, الٹا پتھریلی زمین تھی, آئے قسطنطنیہ کو, آئے ادھر, آئے ادھر, آئے اچھے علاقے تھے, اچھے علاقے کو آ کے اور اچھا کرنا کیا بڑی بات ہے, ایسا بولتے تھے. اللہ نے حضور کو ایسی جگہ پر بھیجا جہاں لوگ آنا پسند نہیں کرتے تھے, اس کو یثرب بولتے تھے. چھوٹا سا گاؤں تھا, سمجھے شہر تھا, چھوٹا تھا, مگر بیماریاں, آب و ہوا نے, ایٹماسفیئر کچھ اچھا نہیں تھا, ویدر کچھ اچھا نہیں رہتا تھا. مگر حضور کو اللہ نے مدینہ بھیجا. جب قدم مصطفیٰ سرزمین مدینہ میں پڑ گئے, اللہ نے اس کے آب و ہوا میں بھی شفا رکھ دی ہے. یہ کہہ کے میرے آقا نکلے تھے, میرے مولا. WHO جو ہے نا, ورلڈ جو نا ہیلتھ آرگنائزیشن جو ہے نا, WHO, وہ جو نا آج بنا. ارے میرے بھائی تم نئے نئے بناتے رہتے, نئے نئے بالتا رہتے. تمہارے لیے کتا کتا ہے, ہمارے لیے کتا نہیں ہے, پاتا ہے. ہمارے کو باتیں پورے معلوم ہے, یہ ہاں ہمارے کو باتیں پورے معلوم ہے. ہم ابھی کیا بولا میں دیکھیے, مولانا ابھی سنا ہے نا, میں اس سے پہلے مولانا سے پہلے کیا بولا, مدینے کی آب و ہوا میں بھی شفا ہے. ہم یہ 1400 سال سے سن رہے, اور WHO آج نکلا, نیا آج نکل کے بول رہا دنیا کے سب سے اچھے بہترین شہروں میں سب سے اچھا شہر مدینۃ المنورہ ہے. تم آپ کو بات بہت دیر سے سمجھ میں آئی, غلامان مصطفیٰ کو بہت پہلے سمجھ میں آ گئی تھی. چونکہ ہم سرکار کے دیوانے نہیں ہیں, ہم مدینے پہ مرتے ہیں تو مدینے میں کچھ ہے. وہاں کی دھول کو اپنی پیشانی سے لگاتے تو دھول میں کچھ ہے. ہاں ہم ان کے صحابہ میں مرتے ہیں تو صحابہ میں کچھ ہے. ابو بکر پہ مرتے ہیں تو ابو بکر میں کچھ ہے. عمر پہ مرتے ہیں تو عمر میں کچھ ہے. عثمان پہ مرتے ہیں تو عثمان میں کچھ ہے. علی پہ مرتے ہیں تو ہمارے جان ہماری مان علی کی ذات پر قربان علی میں کچھ ہے. ہاں کچھ سنی مسلمان ایسے ہی نہیں, بہت سوچ سمجھ کے دیوانہ بنے, وہ سوچ سمجھ کے دیوانہ بنے. اور یہ ایسا دیوانہ ہے, دیوانے مصطفیٰ ایسا دیوانہ لاکھوں کو دیوانہ بنا دیتا ہے. کہ جو نا آج کی تازہ خبر ہے کہ جو نا WHO بول رہا ہے کہ سب سے بہترین شہر جہاں کا ایٹماسفیئر, ماحول, آب و ہوا سب مدینے کی اچھی ہے. کیوں نہ مدینے کی اچھی ہو, ہمارے آقا وہاں آرام فرما رہے ہیں.